العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امام اہل سنت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ غوثیت معاب میں عرض کرتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، حکم نافذ ہو تیرا خام تیری سیف تیرا، حکم نافذ ہو تیرا خام تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ پورا مجمع اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت فخر آدم و بنی آدم شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سیدہ آمنہ کے پیارے دائی حلیمہ کے راج دلارے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے شمار احسان عظیم ہے، اس مالک کونین نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اور آپ کو مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کافی دیر سے پروگرام جاری و ساری ہے، منبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے۔ میری ایک جانب خطیب اہل سنت محترم قاری جمیل صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی تشریف رکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مخیر قوم و ملت محترم قاری رضوان گونڈوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے بہت ہی عزیز اندلیب چمنستان رسالت محترم سعید رضا خدری بلرام پوری وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت مولانا اقبال صاحب وہ بھی جلوہ گر ہے۔ بہت سارے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، بس اتنا کہوں گا جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کو اتنی تعداد میں یہاں دیکھ کر، اللہ تعالی ہماری آپ کی مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سننے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ، مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ ایک بار اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو دیکھتے بھی ہیں، میرے سرکار ہم کو سنتے بھی ہیں، عقیدت یہاں تک ہے میرے مصطفیٰ ہم کو پہچانتے بھی ہیں۔ مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ میں تھوڑا الگ مزاج کا خطیب ہوں، مجھ سے زیادہ آپ کو بولنا پڑے گا، اور یہ بہت پرانا علاقہ ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے یعقوب گنج بازار سے۔ جتنی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں
ابھی 11ویں کے مرغے کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے۔ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرائے، بولے لبیک یا رسول اللہ۔ مجمع سے آواز آنی چاہیے، پتہ لگے کہ یہ سرکار غوثیت مآب کی محفل ہے، جن کی محفل میں آپ شریک سعادت ہیں۔ میں آپ کو مختصر عرض کرتا چلوں، یہ جن کی محفل میں بیٹھے ہو، بڑی خوش نصیبی اور مقدر کے دھنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، چونکہ یہاں ذکر غوث اعظم ہو رہا ہے، بیان ہوگا، آپ سنیں گے، لیکن اتنا خیال رکھو خود شہزادہ غوث اعظم آپ فرماتے ہیں میرے آقا غوث اعظم کی شان کریمی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء نماز کے بعد میرا نام لے تو اس بات کا وہ مکمل یقین کر لے عشاء کے بعد اس نے نام تب لیا ہے کیونکہ مغرب کے بعد اسے سرکار غوث اعظم نے مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ یا تو آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور یا تو پھر آپ سمجھ نہیں رہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں اردو زبان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ یہ جتنا آپ سمٹ کے بیٹھے بھی اتنی ٹھنڈک نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے بعد آپ کو ایک بہترین خطاب سماعت کرنا ہے۔ خطیب اہل سنت ناصر شیخ الموفن حضرت علامہ مولانا تبریز عالم صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی، ان کی بھی آمد ہوگی، بہترین خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ، اور سید دادوں کی آمد ہوگی، آپ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے، سماعت کریں گے۔ لیکن یہ جس طرح ماحول آپ بنا کے رکھیں، یہ ماحول ایسا نہیں چلے گا۔ آپ مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک، اس نیت کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ توجہ کریں، یہ محفل سرکار غوثیت مآب کی، چونکہ یہ جشن غوث الورا کی محفل ہے، آپ شریک سعادت سرکار غوث اعظم آپ کی شان کریمی یہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ عشاء نماز کے بعد میرا نام لے، مجھ عبد القادر غوث اعظم کو یاد کرے، تو یہ عقیدہ رکھے کہ مغرب کے بعد میں نے اسے یاد کیا ہے۔ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا یہ فرمان عالی شان ہے، فرماتے جب تک میں نہ چاہوں کوئی بندہ اپنی زبان سے میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ یار بتاؤ یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ آج ان کی محفل میں بیٹھے ہو پیارے، صرف اتنا ہی نہیں، جن کی محفل میں آئے ہو انہی کا فرمان عالی شان ہے، مریدی لا تخف اللہ ربی آتانی۔ اے میرے مریدوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلسلے قادریہ میں ہو یا کسی ایسے سلاسی میں ہو جس کا تعلق کسی بھی اعتبار سے سرکار غوث اعظم سے ملتا ہو، سرکار غوث پاک تک پہنچتا ہو، فرماتے مریدی لا تخف، اے میرے مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے، یار بات ڈرنے کی ہے، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پیارے اگر یہی جملہ اگر گاؤں کا پردھان کہہ دے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ جائیں گے کہ اب موضع کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، علاقے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی بات اگر ضلع کا چیئرمین اپنی زبان سے کہہ دے کہ پیارے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ جائیں گے ضلع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضلع میں ڈر کے نہیں رہنا ہے۔ اگر یہی بات اپنے وقت کا سی ایم بول دے، ہم سمجھ جائیں گے کہ پورے صوبے کے اندر اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہی الفاظ کو اگر وقت کا وزیر اعظم کہہ دے آپ کو ڈرنا نہیں ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے اب پورے ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پیارے ایک بات سمجھتے چلو، اگر ایک
پردھان اپنے وقت کا گرام پنچایت کا پردھان کہتے آپ ڈرنا نہیں ہے تو ایک گاؤں ایک موزے کی بات ہے اس سے باہر ڈرنا پڑے گا. اگر چیئرمین کہہ دے تو آپ کو ضلع کے باہر ڈرنا ہوگا. اگر وقت کا سی ایم کہہ دے تو صوبے کے باہر ڈرنا ہوگا. اگر وقت کا پی ایم بول دے تو آپ کو ملک کے باہر ڈرنا ہوگا. لیکن میرے غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی. اے میرے مریدوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر مطلب کیا ہے تو چلو دیکھیں میرے غوث کی حکومت کہاں تک ہے. آپ خود فرماتے ہیں میرے غوث کی شان یہ ہے آپ کی حکومت زمین و آسمان میں ہے. جو قادری ہوگا نہ دنیا میں ڈرے گا نہ وہ آخرت میں اسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ ماشاءاللہ. آپ توجہ فرمائیں یار جن کی محفل میں بیٹھے مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ. اگر کچھ گرمی آ گئی ہے تو مسکرا کے بول دیں یا رسول اللہ. یار سرکار غوث اعظم کا بے شمار صدقہ ہم نے کھایا، جب تک زندہ رہیں گے کھاتے رہیں گے. محبت سے بول دو سبحان اللہ اور محبت سے بول دو لبیک یا غوث اعظم. ماشاءاللہ. اب تشریف رکھیں کیونکہ جو مجھے وقت ملا ہے انشاءاللہ میں اس کے اندر جو چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بات اور کہنے کی کوشش کی ہے. آپ اس نیت اور عقیدے کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں کہ میرے سرکار غوث الورا ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں. مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ. وہ اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کیوں مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. کیوں فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. سرکار غوثیت آپ کا فرمانے عالی شان ہے میں پوری کائنات کو پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک بندہ رائی یعنی سرسوں کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھتا ہے. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. یہ کس کا فرمان ہے؟ فرمان غوث اعظم ہے. پوری دنیا میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک بندہ ایک رائی کا دانہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھتا ہو. یار اب تو یہ پتا چل گیا نا میرے غوث اعظم کی نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے. اور کیوں نہ ہو صاحب بہجت الاسرار علامہ شذرفی علیہ الرحمہ یہی تو بیان کرتے ہیں. کہتے سنو میرے غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جب 4 سال کی عمر پاک ہے تو ملک ایران کے شہر جیلان میں آپ اپنے گھر کی چھت پہ آئے تھے. تاریخ شاہد ہے آپ نے مکے کی جانب رخ کیا تھا کعبۃ المعظمہ دیکھنے کے لیے. جب آپ نے رخ کیا تاریخ بتاتی ہے غوث اعظم بیٹھے ہیں ایران میں بیٹھے ہیں ایران کے مقدس وادی میں لیکن وہاں سے کعبہ معظمہ بلکہ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے سرکار غوث اعظم ایران میں بیٹھ کر مکہ المعظمہ دیکھ رہے ہیں. کعبہ معظمہ کا دیدار ہو رہا ہے. جو حاجی طواف کر رہے ہیں غوث اعظم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں علامہ شذرفی لکھتے ہیں کہ جو مینا کی وادی میں تھے میرا غوث ان کو بھی دیکھ رہا ہے. جو لوگ قربانی پیش کر رہے ہیں میرا غوث انہیں بھی دیکھ رہا ہے. تو کیوں نہ ہو نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. 4 سال کی عمر پاک ہے ایران میں بیٹھ کر مکہ المکرمہ دیکھ رہا ہو تو مجھے بتاؤ جو 25 سالوں تک مجاہدہ کر کے مدائن کے جنگل سے واپس آ کر جس نے اعلان کیا تھا نظر تو الی بلاد اللہ جمع خردلۃ علی حکم اتصالی. جب 4 سال کا عالم یہ ہے تو اس بار کا عالم کیا ہو. بیکر بلرام پوری یہ بول اٹھے اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. واہ واہ ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگ نہیں سمجھے. ماشاءاللہ یہ آپ کی سماعتوں کا حال ہے. اللہ سلامت رکھے. محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے بات جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے. پیارے اسی لیے توجہ سمیٹ کے رکھے اور جو باتیں ان کو سماعت کرے. اس لیے آج کل ہمارے جلسوں کا حال یہی ہے. اور بیٹھیے بھیا
درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ اور محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ توجہ سمیٹ کر رکھیں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ سے ایک آیت کریمہ اور ایک جز میں نے پڑھی تھی، چونکہ یہ بزم غوث الورا کی محفل ہے. مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے مقدس کتاب قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ اور محبت سے بول دے سبحان اللہ. میں نے سیدھا سادہ ترجمہ کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. واہ. تقریباً ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے یہی ترجمہ کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہیں بدنصیبی کا پٹا جن کے گلے میں پڑا ہوا ہے، وہ اتقوا اللہ تک تو آ گئے لیکن وہ کونوا مع الصادقین میں دھوکہ کھا گئے. الحمدللہ ناز ہے ہم سنیوں کو اپنے مجدد پر. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. ہم سنیوں کو ناز ہے اپنے مجدد پر، سیدی اعلیٰ حضرت پر. اور پیارے ناز کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک وقت میں کہا تھا یار اگر ملک کے اعتبار سے اگر یہ فیصلہ لیا جائے تو پیارے ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 40 سال کی عمر پاک کے اندر 500 کتابیں تحریر فرما کر علماء اور عوام پر احسان کیا ہے. 500 کتابیں عوام کو دی ہے، لائبریریاں مضبوط ہو گئی ہے. پیارے جب ملک مصر کی بات آتی ہے تو مصر والے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اے دنیا والوں ہمارے پاس ایک ایسا عالم گزرا ہے جس نے 40 سال کی عمر میں 500 کتابیں تحریر کی ہے اور ہر موڑ پر عوام و علماء کی خدمت کی ہے، 500 کتابیں دی ہے. پیارے میں کہنا چاہتا ہوں اگر مصر والوں کو اس بات پہ ناز ہے کہ ان کے عالم نے 500 کتابیں 40 سال میں لکھی ہے تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے صرف کام کیا کیا ہے 68 سالوں کے اندر میرے امام نے 100 نہیں بلکہ 1400 کتابیں میرے امام نے لکھ کر علماء پر اتنا احسان کیا ہے اور ہندوستان کا سر فخر سے اونچا فرما دیا ہے. آج دنیا کہتی ہے اسی لیے تو بولتی ہے کہ اگلوں نے لکھا بہت کچھ دین پر مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا ہے. واہ واہ ماشاء اللہ بہت خوب سبحان اللہ بہت واہ بھائی واہ واہ ماشاء اللہ. احسان ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا ماشاء اللہ کہ ہم کو تمام فرقہ باطلہ اور تمام بد مذہبوں سے بچا کر وہ راستہ عطا فرمایا کہ خود بھی یہ کہتے گئے اور زندگی بھر اعلان کرتے رہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور پیارے کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت نے راستہ دکھا دیا تھا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور آپ کے باپ آپ کے پوتے نے یہی کام کیا جسے دنیا سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری کے نام سے آپ نے بھی راستہ دکھا دیا اور ارشاد فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد والے ہر قادری کے لیے مطلب یہ تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ آؤ، قادری دامن تھام لو اور ان کے ساتھ جنت میں ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو. یہاں تک تو سب جانتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب پروردگار عالم کی سچی خشیت، اس کا سچا خوف سینے میں ہے. اس لیے اس کی شان کریمی یہ ہے واللہ یحول بین المرء وقلبہ، وہ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. بندے پر
جب فرائض کے احکام لاگو ہو جائے 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، مال کے نصاب ہو جائے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو تو وہ رمضان کے مہینے کے روزوں کو ادا کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ استطاعت کے باوجود، استطاعت کے بعد حج بیت اللہ کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر راستے پر خشیت الہی، محبت مصطفیٰ کا جذبہ ہو۔ بلکہ سرکار مولا علی یہاں تک فرماتے ہیں نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے، نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میرے رب نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نیک کاموں کے بعد بھی ڈرتا رہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو پیارے تقویٰ تو آپ سمجھتے ہو، تقویٰ آپ سمجھ گئے ہو۔ میں آپ کی مختصر توجہ، چونکہ میرے پاس وقت کی بھی قلت ہے، آگے رب فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ آپ نے بہت اس پہ باتیں سنی ہے، گفتگو بہت سنی ہوگی، لیکن آج مختصر مجھ سے سن کے جائیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اتنا بتا کر تو سب گزر جاتے ہیں، اور اللہ نے جن کو نوازا ہے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے، لیکن آج میں مختصر توجہ چاہوں گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یار اس پرفتن دور میں اور اس دنیا کے اندر کس کو سچا کہا جاتا ہے؟ کس کے ساتھ ہو جائے؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ سمیٹ کر رکھیں، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یار صادقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ آخر سچا کس کو مان لیا جائے؟ آخر سچا کس کو کہا جائے؟ صادقین میں سے کس کو مان لیا جائے؟ تو میں آپ کی مختصر توجہ چاہوں گا۔ آپ نے یہ سن لیا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لیکن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد کون لوگ ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کس کو کہتے ہیں؟ تو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر، نقشبندیوں کے بہت بڑے مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس، مسکرا کے بول دے سبحان اللہ اور محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ سید المفسرین جناب عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے، فرماتے یہاں صادقین سے، الصادقین سے مراد کوئی اور نہیں، الصادقین سے مراد علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری سیدنا عبداللہ بن عباس کے قول کو نقل کرتے ہوئے لکھتے اس سے مراد منشأ الہی یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس صادقین سے مراد داماد پیغمبر فاتح خیبر حسن حسین کے والد جناب مولا علی کی ذات۔ مطلب یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور علی کے ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سنتے جائیں، اور ایسا نہیں ہے، میں علماء کی توجہ چاہوں گا۔ یہ تفسیر اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں بھی آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کے قول کو نقل کرتے ہوئے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی تفسیر بیان کی کہ الصادقین سے مراد علی کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ یار مولا علی کے نام آئے نا تو چہروں پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکرا کے بول دے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ علی کا نام سن کر مسکرانا نا یہ بھی ایمان کی پہچان ہوتی ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ کے یہاں صحابہ کرام کا مجمع ہے، کہتے ہیں ما کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری محفلیں ہوتی اور ہم کو جب کبھی شک ہوتا کہ ہماری محفل میں کچھ غدار آ گئے ہیں، کچھ منافق آ گئے ہیں، کچھ بے ایمان آ گئے ہیں، تو جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب ہمیں شک ہوتا ہماری محفل میں اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی ہیں، لیکن پہچاننا مشکل ہے، جیسے آج ادھر بھی امامہ ہے، ادھر بھی امامہ ہے، ادھر بھی چہروں پر داڑھی ہے، ادھر بھی چہروں پر داڑھی ہے، ادھر بھی بظاہر سجدے پہ سجدہ ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی روزہ ہے، ادھر بھی روزہ ہے، آج عوام پہچان نہیں سکتی ہے۔ میں آپ کو آسان نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ جناب عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہماری محفلوں میں جب
मुनाफिक आ जाते, पहचानना मुश्किल होता। तो हम सहाबा करام में से एक बंदा खड़े होकर मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला अली जो मौला और अली अली का नारा लगाता, और हमारे सामने से खड़े होकर मजमा को देखते, अली का नाम सुनकर जो मुस्कुरा देता, हम समझ जाते ईमान वाला है, जो मुरझा जाता समझ जाते ये बेईमान। नारे तकबीर, पूरे हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बलंद आवाज से नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह, बात आ गई है मौला अली की, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। इसलिए कि हजरत अली की शान विलायत ये है मेरे सरकार, बहुत खूब भाई वाह वाह। अन नज़रु इला वजहि अलीयन इबादत, अली को देखना भी इबादत है, और जिक्र अलीयन इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। और एक बात और अर्ज़ करता चलूं, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि आज राफ़ज़ियत का बाजार भी बड़ा गर्म है, ये बात सही हो ना जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप मोहब्बत मौला अली में इतना आगे बढ़ जाएं कि राफ़ज़ियत में आप कहीं इधर से उधर कन्वर्ट न हो जाए। सुनो, मेरे सरकार ने फरमाया, अय अली तेरी मिसाल जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जैसी है। क्या मतलब? कहा ईसा के भी मानने वाले दो तरह के थे, एक जनाबे ईसा से एक गिरोह इतना मोहब्बत इतना प्यार करता ना कि वो मोहब्बत में जनाबे ईसा को खुदा का बेटा कह दिया, माशाअल्लाह, और गुमराह हो गए वो लोग। दूसरा फिरका कौन सा था? दूसरा गिरोह वो था जिसने इतनी दुश्मनी की, इतनी अदावत की कि जनाबे ईसा पैगंबर की माँ पे इल्जाम लगा दिया, वो भी गुमराह हो गए। तो कहा अली तेरे चाहने वाले भी, उनकी दो जमातें बनेंगी, एक इतना प्यार करेंगे कि वो मोहब्बत में खुलू कर जाएंगे और वो राफ़ज़ी कहलाएंगे, एक दुश्मनी इतना करेंगे कि खारजी बन जाएंगे। तो है मेरे प्यारों, ना राफ़ज़ी बनो मोहब्बत करके, ना दुश्मनी बनो खारजी बन के खारजी होकर, बल्कि मेरे इमाम ने जो आला हज़रत ने रास्ता दिया, अली से भी प्यार करो और मुस्तफा के तमाम सहाबा से प्यार करो, ना राफ़ज़ी बनो ना खारजी बनो, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात वो रास्ता अपनाओ कि दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद कब्र भी तुम्हारे लिए फख्र है। बहरहाल बात आई है सरकार मौला अली की, चूंकि मेरा वक्त भी हो रहा है, अब तवज्जो करना। वकुनु मा सादिकीन, as-सादिकीन से मुराद अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अली के साथ हो जाओ। आज ये इतना बड़ा जलसा सरकार गौसियत माफ के नाम का जश्न गौसुल वरा की महफिल, जिसमें आप शरीक सआदत हैं, इसमें आप उलमा को देख ले, अवाम में भी जो किसी भी सलासिल से मुरीद हैं या बैत हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया भर के तमाम सलासिल सिलसिले चिश्तिया या कादरिया से जाके मिलते हैं, और वो सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। बेशक सुभान, तवज्जो करना सुभान। हम क्यों या गौसे आज़म या गौसे आज़म की रट लगाते हैं? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ये जश्न गौसुल वरा क्यों है? ये सरकार के नाम पे 11वीं क्यों है? ये आपके नाम पे डेक क्यों होते हैं? और जिक्र गौसुल वरा की महफिलें क्यों होती है? क्या आप सुन्नी इतना बड़ा बेवकूफ़ है? मैं आपको मुख्तसर अर्ज करता चलूँ, तवज्जो फरमाना। सरकार गौसियत में आपकी महफिल है। एक साइल आया, आने के बाद उसने सवाल किया, कहा हुजूर मुझे कोई वजीफा बता दीजिए, कोई अमल बता दीजिए। कहा क्यों, मसला क्या है? कहता सरकार मेरे पास लड़कियां बहुत हैं, मेरे पास बेटियां कई हैं, मैं चाहता हूं कोई वजीफा दे दीजिए ताकि उनके लिए मशअले राह बन जाए। सरकारे गौसियत माँ आपकी ज़ाते पाक है, आपने इरशाद फरमाया, जा अपने घर चला जा, अपनी बेटियों से कह देना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने उंगलियों पर रोजाना 111 मरतबा या फातिमा का विर्द करे, या फातिमा कहे, अल्लाह ताला किरदारे फातिमी का सदका अता कर देगा। लेकिन साहिल पलटने वाला था, उसने कहा हुजूर ये तो लड़कियों के लिए क्या हुक्म है, ये तो लड़कियों के लिए ऑर्डर है, लेकिन सरकार हम लड़कों के लिए क्या हुक्म है, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया जाओ और ऐलान कर दो, ये लड़कों के लिए हुक्म ये है कि वो सिर्फ मेरा नाम लिया करे, इसलिए मैं मशरिक में रहूं, अगर मेरा चाहने वाला मगरिब से आवाज दे, मैं वही रहकर अपने गुलाम की सदर पोती पाए। माशाअल्लाह, बहुत ये शान गौसियत। लेकिन आओ क्यों करता हूँ ये सिर्फ
बहुत खूब। जो फरमाना वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं पूरे मजमा की तवज्जो चाहूंगा, और अगर बात में सदाकत है तो इंशाअल्लाह पूरा मजमा खड़े होकर इस्तेक़बाल करेगा। अल्लाह फरमाता वकूनु मा सादिकीन, और मुफस्सिरीन किराम की जमात, बल्कि कई मुफस्सिरीन किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि as-सादिकीन से मुराद मौला अली। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ। और जनाबे अली है कौन? जनाबे मौला अली। आप तवज्जो फरमाएं, जनाबे मौला अली। कुरान कहता अली के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत, आपके शौहर जनाब मौला अली, दामाद पैगंबर फातिह खैबर सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। अब आप ज़हन में रखो, वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। गौसे आजम की महफिल क्यों सजी है? अली के साथ हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा के दामाद है, मेरे मुस्तफ़ा के दामाद जनाबे मौला अली, हसन हुसैन के वालिद सरकार मौला अली। आप तवज्जो करना, एक एक नाम पे सुभान अल्लाह की आवाज आए। सरकार मौला अली, वकूनु मा सादिकीन, अली के साथ हो जाओ। मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, बोल दे सुभान अल्लाह। मौला अली के बेटे सरकार इमाम हसन, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला अल महज है, उनके बेटे सैयद मूसा अल जौन है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद मूसा, उनके बेटे फिर सैयद अब्दुल्ला है, उनके बेटे सैयद दाऊद है, उनके बेटे सैयद मोहम्मद है, उनके बेटे सैयद यहया साहिद है, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला जेनी है, उनके बेटे सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, फिर उनके बेटे महबूबे सुभानी, खुतबे रब्बानी, दिले नूरानी, शफाते लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मतलब ये गौस की फहरिस्त में आ जाओ जो कादरी हो गया, समझ लो बंदा अली के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस चलते चलते एक आखिरी बात और सुन ले, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। अली के साथ हो जाओ। अब समझ में आता है गौसे आज़म का नारा क्यों लगता है? मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ बोल दे लब्बैक या गौसे आज़म, और मोहब्बत से लब्बैक या गौसे आज़म। यार नाम इस नियत के साथ लो, यहाँ अब याद कर रहे हो ना, मेरे गौसे आज़म ने आपको पहले याद किया है। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, इसलिए कि मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है। तवज्जो रखना, बस मेरी आखिरी बात, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम। ये उलमा इकराम की जलवागरी है, अली के साथ हो जाओ। और सिलसिले कादरिया और चिश्तिया की खुसूसियत यही, जो बंदा इसमें आ गया वो अली के साथ हो गया। और क्यों ना हो, मेरे इमाम ने रास्ता दे दिया और बता दिया, इलाही कादरी कर, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादर कुदरत रमा के बाद। बस मैं आखिरी जुमला, जो कि मैंने कुरान की एक आयत और एक जुज़ और पढ़ी थी, कुंतुम खैरा उम्मा, वाह बहुत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। तवज्जो करना, और कभी रात के तन्हाइयों में अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना, हम सबसे बेहतरीन उम्मत। लेकिन एक बात बता दूं, ये हमारी और आपकी वजह से ये फजीलत नहीं मिली, ये फजीलत इसलिए है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती बन के आए। बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। और मैं 2 मिनट के अंदर आपको एक पैगाम देके गुजर जाना चाहता हूँ। वक्त मिलेगा तो इस बात को याद करना, क्योंकि आज कौमी मुस्लिम कहती है ना कि आज हम परेशानी और मुसीबत के आलम में, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं। आखिर प्यारे क्यों? मैं अगर आपसे सवाल करूं कि एक बात बताओ, आज पूरी दुनिया के अंदर 56 ममालिक मुसलमानों के कब्जे में, 56 ममालिक मुसलमानों के कब्जे में। पूरी दुनिया की, अगर पूरे दुनिया के अंदर मुसलमानों की काउंटिंग की जाए, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी। इतनी तादाद में मुसलमान कभी नहीं थे। और मुसलमान आज हालाते हरबो ज़र्ब से भी कमजोर नहीं है, इसलिए कि जहां से डीजल और पेट्रोल जैसी कीमती शय निकलती है वो मुल्क मुसलमानों के कब्जे में है।
جہاں سے سونے اور چاندی کے خزانے کھلنے والے وہ ملک بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے. یہاں آج افرادی قوت بھی ہے, آلات حرب و ضرب بھی ہے. اتنی تعداد کے ہونے کے باوجود 56 ممالک میں ہماری آپ کی حکومت ہونے کے باوجود آج مسلمان کہتا ہے کہ یار ہم پیچھے ہیں. دراصل کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا, کبھی اپنے آپ پر توجہ کرنا تو بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یار ایک وہ زمانہ تھا کہ جب 313 تھے, آج کروڑوں کی تعداد میں کرتے ہیں غلامی. مسئلہ یہ ہے ایک دور وہ تھا ان کی پیشانیاں سجدوں سے منور تھی تو زمانہ ان کو جھک کے سلام کیا کرتا تھا. آج ہم مسجدوں سے دور ہیں, آج ہمیں کوئی بے شک آج بھی اگر وہ ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچا دے. بے شک ضرورت ہے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی. پیارے یہ وہ قوم مسلم ہے جہاں تک میں نے پڑھا اور سمجھا ہے, یہ وہ قوم مسلم ہے پیارے اس نے کبھی حالات کی پرواہ نہیں کی, کبھی عادات نہیں دیکھا, اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے, یہ وہ قوم مسلم ہے کہ دشت و دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھولے ہم نے. پیارے کبھی ہم 313 کی تعداد میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہزاروں سے مقابلہ ہوتا ہے, کبھی 3000 کی فوج لے کر جب خالد بن ولید بڑھتے ہیں تو 10,000 کی مقابلہ ہوتا ہے, کبھی صلاح الدین ایوبی طرح پرچم اسلام لے کر فلسطین پہ حملہ کرتا ہے تو فلسطین کو فتح کرتا ہے, اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے مصطفیٰ کا سچا پیار اگر آپ بھی سینے میں ہو تو مسلمانوں کو آج بھی دنیا سلام کرے گی اور مسلمان کا نعرہ لگا. بے شک حق ہے. واہ لیکن آج وہ سیرت وہ صورت ہمارے اندر نظر نہیں آتی. بات کہاں سے چلی؟ یہ تو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں نے اپنے گفتگو کی ضمن بات طرز کر دی. میں آپ کی توجہ چاہوں گا مختصر, اور اس بات پر کبھی توجہ کرنا. اور ایک بات یاد رکھنا, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. آج بھی ابھی وقت ہے اپنی مسجدوں کو آباد کر کے دیکھ لو, آج بھی وقت ہے علماء کا احترام کر لو, آج بھی وقت ہے اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو, آج بھی وقت ہے اپنے پیشانیوں کو سجدے سے منور کر لو, ورنہ وہ دور نہیں ہے کہ بغداد کی تاریخ دہرائی جا سکتی ہے, گجرات کا موقع آ بھی سکتا ہے, اور کی تاریخ پلٹ بھی سکتی ہے. پیارے یاد رکھو وہ دن دور نہیں ہے. اگر دنیا سے جاؤ تو فلسطینوں پہ ایمان بن کے نہیں بلکہ جان دے کر جاؤ کہ دنیا یاد کرے کہ تھا کوئی ٹیپو سلطان جس نے دنیا کو بتا دیا جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے ہم مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا ہم سے نبی کا چاہو چلا ہے. اس لیے بنو وہ مرد مجاہد بنو کہ دنیا میں رہو تب بھی دنیا سلام کرے, مرنے کے بعد بھی دنیا کے سلام. بے شک. واہ میں مختصر عرض کرتا چلوں. علامہ چاہوں گا مختصر, میں نے جو آیت پڑھی ہے کیونکہ میرا وقت بھی غالباً ہو چکا ہے. بہت آ گیا اچھا ماشاءاللہ. لیکن ہمارے یہاں کے طرف سے جو اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی. میں توجہ کروں گا چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر علماء اکرام کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے. ابھی سادت اکرام کی جلوہ گری ہوگی اور علامہ فیض عالم صاحب قبلہ کی بھی آمد ہوگی, ان کا بھی بیان ہونا ہے. اور ایک بہت بڑے نعت خواں اور شاعر جو اندری بے چمن ثانی رسالت پوری دنیا بڑے ادب کے ساتھ ان کو سنتی ہے, جناب قاری ذاکر اسماعیلی, وہ بھی تشریف فرمائے انشاءاللہ. آپ سنیں گے. بس میں آخری بات کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ, دونوں باتوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. یار اگر جذبہ بیدار ہو گیا تو محبت سے بول لو یا رسول اللہ, اور محبتوں کے ساتھ یا رسول اللہ. یار یہ بولنے سے ڈرا مت کرو, اس لیے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھنے والے جناب خالد بن ولید ہیں. جناب خالد بن ولید 7 لاکھ عیسائیوں کا مجمع تھا اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے خلاف میٹنگ ہو رہی تھی. حضرت آخری بات توجہ کرنا, 7 لاکھ کا مجمع عیسائیوں کا اور تنہا جناب خالد بن ولید آپ کھڑے ہو گئے اور باتیں ہو رہی ہے. جی بولیے, آپ بولیے.
توجہ کرنا، چونکہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا تو انشاءاللہ بات میری اور مجھے اور زیادہ کامیابی مل جائے گی. مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ. جناب خالد بن ولید، بات چل رہی تھی بہت خوب. مسلمانوں کے خلاف میٹنگ، 7 لاکھ عیسائیوں کا مجمع. جناب خالد بن ولید تنہا جا کے آپ محفل میں بیٹھ گئے اور ایک عیسائی جو بیان کرنے والا ہے وہ کھڑا ہوا. اس نے جو اپنے موضوع کے حساب سے کہنا تھا کہا. کہنے کے بعد جو خصوصی ان کا جو مقرر بیان کرتا تھا، اس نے جب وہ سامنے آیا اس نے کہا پیارے 7 لاکھ کا مجمع ہمارا آپ کا ہے، لیکن دراصل مجھے ڈر لگتا ہے. آپ توجہ کرنا، مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. یار اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لینا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مسلمان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو آج بھی پوری دنیا مسلمان کی غلامی کرتی نظر، لیکن آج وہ کردار، وہ تقدس ہمارے اندر. توجہ کرنا، ماشاءاللہ. وہ بیان کرنے والا بیان کردہ شخص بولتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو وقت کا بادشاہ بولتا ہے یار 7 لاکھ عیسائیوں کا مجمع ہے اور تمہیں ابھی بھی ڈر لگتا ہے. کس سے؟ کہا اس محفل میں ایک مسلمان بیٹھا ہے. اللہ کے بول دے سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. تو وہ بادشاہ حیرت میں آ گیا. کہا ہمارا 7 لاکھ کا مجمع اور مسلمان اگر ایک ہے بھی تو کیا خطرہ ہے اس سے؟ اس لیے کہ 7 لاکھ اگر مل کے پھونک دیں گے تو اڑ جائے گا. ویسے ہی بھائی 7 لاکھ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا دراصل ماجرا یہ ہے کبھی تعداد پہ ناز مت کرنا. مقابلہ جب مسلم سے ہو تو تعداد پہ بھروسہ مت کرنا. اس لیے کہ یہ وہ محمد عربی کا غلام ہے کہ جو اگر تنہا میدان میں آ جائے تو اس نیت کے ساتھ کہ جان چاہے تو چاہے مگر مصطفیٰ کی ذات پہ آج وہ قوم مسلم ہے. کہا تو اس میں ہے کون؟ بہرحال میں مختصر توجہ چاہوں گا. بادشاہ نے اشارہ کیا اگر ہماری محفل میں کوئی مسلمان ہے تو کھڑا ہو جائے، اس کو اس کے نبی کا واسطہ. جناب خالد بن ولید کھڑے ہو گئے. بہت خوب. یار 7 لاکھ کا مجمع جناب خالد بن ولید اور بزدلوں کی طرح نہیں، ماشاءاللہ تلوار میان سے باہر اور کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے بلایا، کہا خالد بن ولید یہ بتاؤ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ یہ 7 لاکھ کا مجمع تمہیں خوف نہیں آیا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہاں یہ 7 لاکھ اور کہاں تم تنے تنہا، وہ بھی مجاہدانہ انداز میں تلوار لہراتے ہوئے. جناب خالد بن ولید کہتے ہیں سنو، دراصل جس دل میں خدا اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے. اس لیے کہ یہ زندگی بھی محمد کے نام پہ قربان کرتا. بے شک یہ قوم مسلم ہے پیارے. آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستان. توجہ کرنا، مختصر. کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام علامہ شیخ مسرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کتب ہوتا ہے. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. بس میری 2 منٹ کی گفتگو ہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کتب ہوتا ہے. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. آج ہمارا آپ کا کتب کون ہے؟ غوث اعظم. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. ہمارا آپ کا کتب کون ہے؟ بول دے مسکرا کے سرکار غوث اعظم. آپ توجہ کرنا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہر زمانے میں ایک نہ ایک کتب ضرور ہوتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. یہ ابو داؤد شریف کی سیاہ ستہ کی حدیث ہے اور میرے سرکار فرماتے ہیں دنیا والوں کو جو روزی ملتی ہے اسی کتب کے حوالے سے ملتی ہے. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. دنیا والوں کو جو پانی ملتا ہے نا اسی کتب کا صدقہ ملتا ہے. آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اسی کتب کا صدقہ ہوتا ہے. دنیا میں جس کو جو کچھ ملتا ہے اسی کتب کا صدقہ ہوتا ہے. پیارے وہ کتب ہے کون اور یہ زمانہ، یہ طاقت، یہ حکمت ملی کہاں سے، یہ پاور آئی کہاں سے؟ تو سنو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد چونکہ میرا نبی
نبی آخری نبی ہے. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. تو پیارے دنیا میں کس کی ضرورت ہے؟ دنیا میں اب کس کی ضرورت ہے؟ دنیا میں کوئی نہ کوئی قطب ہونا چاہیے. میرا نبی آخری نبی ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے پاس سرکار مولا علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی مرتضیٰ, میں تجھے قطبیت اعلیٰ کا درجہ دیتا ہوں, قطبیت اعلیٰ کا منزل دیتا ہوں. اے علی زمانے میں اب تجھ سے بڑا کوئی قطب نہیں ہے, داستار ولایت تو ہے. دنیا میں اگر کوئی ولی ہوگا جب تک کہ وہ علی کے در کا غلام نہ بن جائے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. علامہ شیخ مسلحندی کہتے ہیں دنیا والوں سنو, دو روحیں ایسی ہیں جو عالم ارواح میں بھی روحوں کی تربیت کر رہی تھی. فرماتے ایک روح انبیاء ہے, ایک روح مصطفیٰ ہے جو انبیاء کی روحوں کی تربیت کر رہی تھی. دوسری روح مولا علی کی ہے جو ولیوں کی روحوں کی تربیت کر رہی ہے. سرکار مولا علی کو قطبیت اعلیٰ کا درجہ مل رہا ہے, قطبیت اعلیٰ کا درجہ ملا سرکار مولا علی کو. سرکار مولا علی کے زمانے کے بعد یہی قطبیت اعلیٰ کا منصب سرکار امام حسن کو ملتا ہے. مسکرا کے بول دے سبحان اللہ. یہی قطبیت اعلیٰ کا منصب سرکار امام حسین کو ملتا ہے. امام حسین کے بعد یہی قطبیت اعلیٰ کا منصب سرکار امام زین العابدین ان کے بیٹے امام باقر کو ملتا ہے. امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق کو, امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو, ان کے بعد ان کے بیٹے امام رضا علی کو ملتا ہے. اس کے بعد ان کے بیٹے امام تقی کو ملتا ہے. اس کے بعد امام نقی کو ملتا ہے. اس کے بعد امام حسن عسکری کو ملتا ہے. اور حسن عسکری کے بعد یہ قطبیت کا درجہ میرے تیرے آقا سرکار غوث اعظم کو ملتا ہے, میرے غوث پاک کو ملتا ہے. اور علامہ شیخ فرماتے ہیں, سرحدی کہتے ہیں میرا غوث قطبیت کے منزل پر تب تک فائز ہوگا جب تک امام مہدی نہ آ جائے. اس دنیا والوں کو جو کچھ ملے گا میرے غوث پاک کا صدقہ ملتا رہے گا. میرے امام بول اٹھے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے انشاءاللہ پھر زندگی سلامت رہی, کبھی ملاقات ہوگی. بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. میرا وقت کافی ہو چکا ہے, میں معذرت چاہوں گا. استغفر اللہ.